ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ والہانہ عشق و محبت کے ساتھ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وارضاۃ التي انت وسیلتی الیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ درد اپنا تے اس قدر یا رب، درد اپنا تے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، اور میری آنکھوں میں نور دے ایسا، میری آنکھوں میں نور دے ایسا، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب۔ قبر میں اور چاکنی کے وقت، قبر میں اور چاکنی کے وقت رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب، سبحان اللہ، رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب، اور تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، موجود تو کسی جا نہیں مگر یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، اس لیے وہ کسی جگہ نہیں، لیکن اس کے جلوے ہر جگہ ہیں، جگہ سے پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے۔ اور فرمایا تیرے پیارے رسول پاک جنہیں، تیرے پیارے رسول پاک جنہیں تو نے بلوایا عرش پر یا رب، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ، خاتمہ تو بخیر کر یا رب، خاتمہ تو بخیر کر یا رب۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے توبہ استغفار کے ذریعے یاد کرو، توبہ استغفار کر کے یاد کرو، میں تمہیں بخشش اور مہربانی اور رحم اور کرم کے ذریعے یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں محفلوں میں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ میری شکر گزاری کرو، میرا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بے شمار انعام اور اکرام کی بارش فرمائی ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی اس کی شکر گزاری نہ کرے، اس کے ذکر سے منہ موڑ لے، تو یہ ایک عقل مند کے لیے اور سمجھدار کے لیے بڑی ہی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اور جو اس کے ذکر سے پھر جاتے ہیں، جو اس کے ذکر سے پھر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدے فرمائی ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یعنی وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں گھرتا چلا جائے گا، مبتلا ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی سے سکون، اطمینان، چین ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور ذکر سے غافل ہونے والوں کے لیے انجام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ
احسان ہے، کرم ہے اور اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی زیادہ نعمتیں کہ اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، جیسا کہ خود ارشاد فرما رہا ہے اپنے کلام مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، بڑی بڑی نعمتیں آپ دیکھ لیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمایا، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو دیکھنے سے معذور ہے اس سے پوچھیں کہ آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کان کی قیمت اس سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا ہے آوازوں کو، جو بہرا ہے، پتا چلے گا کہ کان کیا ہوتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ اور پیر چلنے اور پکڑنے سے جو معذور ہے اس شخص سے پوچھیں جس کے پیر اور ہاتھ نہیں ہیں کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے اور پیر کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہمیں مفت میں عطا فرمائی، اس کے لیے کوئی بدلہ، کوئی عوض نہیں دیا۔ اپنے انعام اور اکرام کی بارش ہم پر فرماتا رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کا ذکر کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، لوگ بے سکونی کا شکار ہیں، بے چینی کے شکار ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ آخر سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، چین نہیں حاصل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، آخر کس وجہ سے ہم بے چین اور بے قرار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، عیش و آرام ہے، وہ سکون سے زندگی گزار رہا ہے، عیش و آرام میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کامیاب اور کامران ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دولت ہی سکون کا نام نہیں۔ بہت سے ایسے دولت والے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، بہت سے ایسے دولت والے ہیں، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے پاس جا کر خیریت پوچھیں گے تو وہ روتا ہوا نظر آئے گا، وہ سکون، بے سکونی اور بے قراری کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا کہ سب کچھ ہے لیکن سکون اور چین نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ذکر الہی سے، یاد الہی سے وہ غافل ہو چکا ہے انسان۔ جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کو، اگر کوئی شہر کا حاکم، میئر یاد کر دے، بڑا عہدیدار یاد کر دے، اس کو بلا لے، تو پھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ رہے گا؟ اس کے زمین پیر پر رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ وہ سوچے گا اور کہے گا کہ مجھ کو ملک کے بادشاہ نے، حاکم نے یاد کیا ہے، ایک کمپنی کے بڑے مالک نے یاد کیا ہے، اگر اس کو یاد کرنے تو۔ لیکن قربان جاؤں مسلمانوں، اور غور کرو کہ اگر ہم اپنے رب کو یاد کریں گے، ذکر الہی میں مشغول رہیں گے، یاد الہی سے اپنی زندگی کو تر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہمیں یاد کرے گا جیسا کہ فرما رہا ہے۔ اور جب رب ہمیں یاد کرے تو ہمیں دنیا میں کسی چیز کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ غَفَلَ، اور وہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دلاتا، دل میں طرح طرح کی باتیں لاتا۔ آپ یاد کریں اور غور
الیاس علیہ السلام ایک اللہ کے جلیل القدر نبی جو آج بھی زندہ ہیں آسمان پر، تشریف فرما ہے، ذکر الہی میں مشغول ہیں، یاد الہی میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آ گئے، فرشتے سے پوچھا حضرت الیاس علیہ السلام نے کہ کس لیے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام رونے لگے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، کیا دنیا سے گھبرا کر رو رہے ہیں یا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتے، نہ میں دنیا سے گھبرا کر، نہ موت سے ڈر کر رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے یاد الہی اور ذکر الہی اب چھوٹ جائے گا، ذکر الہی کے چھوٹ جانے کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے الیاس کی بات کو سنا تو فرمایا کہ اے اسرائیل، میرے بندے، پیارے بندے حضرت الیاس علیہ السلام کی روح کو قبض نہ کرو، اس لیے کہ میرا الیاس، میرا بندہ اپنی زندگی کے لیے جینا نہیں چاہتا، بلکہ میرے ذکر کے لیے جینا چاہتا ہے، میرا ذکر کرنے کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبح قیامت تک کے لیے ظاہری زندگی عطا فرما دی، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں، پتہ چلا کہ ذکر کرنے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، نیکیاں کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، نیکیاں کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے گا اور ہم کو سزا ملے گی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر ہیں، خدا سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا رہے اور ایسے جنگل کی طرف نکل گئے جہاں پر بہت زیادہ بھیڑیاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند کا غلبہ آ رہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، سوچتے ہیں اگر میں بکریوں کی نگہبانی نہیں کروں گا، بکریوں کو نہیں دیکھوں گا تو یہ بھیڑیاں جو ہے بکریوں کو کھا جائیں گی۔ لیکن نیند کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا پڑھنے کے بعد سو گئے۔ جب سو کر اٹھتے ہیں، خواب سے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا جو ان کا عصا اپنے کاندھے پر رکھ کر بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، حیران ہو کر پوچھتے، مولا یہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بھیڑیا بکریوں کو نہیں چھوڑتا، وہ کھا جاتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھیڑیا بکری کی حفاظت کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی خوب جواب ارشاد فرمایا ہے، میرے مسلمانوں اور عزیزان ملت اسلامیہ سنو، رب فرماتا ہے، اے موسیٰ، جب تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ گے جیسا میں چاہتا ہوں تو میں تمہارے لیے ویسا ہو جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواہش کے مطابق، مشیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا چاہتا ہے کہ بندہ اس کی فرما برداری کرے، نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، برائیوں سے بچے، چوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اور کسی کو دھوکہ نہ دے، ایمانداری کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے گا اور اس کو کامیاب اور کامران بنا دے گا۔ ذکر کرنے والوں کی عظمت اور رفعت آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو جنت میں کیسا اکرام فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے لیے، جنتیوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور فضل ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کے لیے فرش بچھایا جائے گا، ممبر لگائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر جنتی حیران ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو حیران کیوں ہوتے ہو، یہ تو جنت ہے، یہاں خوش ہونے کی جگہ ہے، تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ ایمان والے کہیں گے اے مولا تو نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے، اس وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان کی نگاہوں سے حجابات کے پردے اٹھا دو، یہ میرے بندے مجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تجھے کیسے دیکھیں گے، یہ تو گنہگار ہیں۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، مجھے یاد کیا کرتے تھے، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اور ذاکرین میں شامل فرما دیا۔ فرشتے ان کی نگاہوں سے حجابات کو اٹھا دیں گے، پردے کو اٹھا دیں گے۔ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی دیدار کریں گے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو سجدے سے سر کو اٹھا دو، اس لیے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے، اور یہاں پر صرف بدلہ دیا جائے گا، عمل کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جنتی دیدار کریں گے سرور اور کیف کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سلام علیکم عبادی فقد رضیت عنی فہل رضیت عنکم رضیتم عنکم، اے میرے بندوں تم پر سلام ہو، کیا تم راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میں تو تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بندے عرض کریں گے مولا کیوں راضی نہ ہو اور کیسے راضی نہ ہو، اس لیے کہ تو نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ہمیں تم نے عطا فرمائی ہیں اور ہم راضی کیسے نہ ہوں؟ اسی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں دیا، ان کی آزمائش ہوئی اور شیطان کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ شیطان نے سوچا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے اور دین بھی دیا ہے، ایسا کیا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ان سے چھن جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان پہلے جاتا تھا آسمانوں پر اور آوازوں کو سنا کرتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اے مولا ایوب تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہے، تو نے اس کو مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، جاہ و جلال عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اس وجہ سے تو وہ تیری عبادت کرتا ہے، اگر وہ اس کے پاس نہ ہوتے تو تیری عبادت نہیں کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان مردود لعین خاموش ہو جا، تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے بندے ایوب کو جانتا ہوں، اگر اس کے پاس یہ نعمتیں بھی نہ ہوتی تب بھی وہ میرا ذکر کرتا، میری عبادت کرتا۔ شیطان نے کہا مجھ کو طاقت دے دے حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے دی۔ اب وہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قریب ہو کر کہنے لگا ایوب آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہو، گھر پر جا کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، سب کچھ جل گیا، خاک ہو گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام خاموش رہے، نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی اعطانی ثم اخذنی، کہ اللہ تبارک و تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو نعمتیں عطا فرمائی اور پھر ان نعمتوں کو مجھ سے لے لیا۔ شیطان ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے ناکام لوٹا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، ان کے 8 بیٹے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور ہر دن جو ہے ایک بیٹے کے گھر پر سب کوئی مل کر کھانا کھایا کرتے تھے ایک ہی دسترخوان پر۔ تو اس دن سب سے بڑے بیٹے کے یہاں کھانے کی باری تھی، سب لوگ وہیں موجود تھے،
شیطان نے کیا کیا؟ اپنے چیلے چپاٹوں کو لگا کر پورے گھر کو گرا دیا اور سب کو شہید کر دیا اور وہیں پر سب انتقال کر گئے۔ بہت سارے ان میں سے ایسے بھی تھے جن کے منہ میں لقمہ تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، منہ میں لقمہ تھا اور کسی کے ہاتھ میں پیالی تھی، سب شہید ہو گئے۔ شیطان اگر کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے تم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اولاد کو نیست و نابود کر دیا ہے، سب کو مٹا دیا ہے، سب انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، نماز کے بعد پھر یہی بات دہرائی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ کو نعمتیں عطا کی تھی اور پھر مجھ سے لے لی۔ ہر طرح سے شیطان ناکام ہو گیا اور اس نے ایوب علیہ السلام کو ایک پھونک ماری جس کی وجہ سے ان کا بدن پھولتا چلا گیا اور پھر اس میں چیچک ہو گئے، زخم سے پورا جسم بھر گیا اور آزمائشوں سے حضرت ایوب علیہ السلام گزرنے لگے، سارا جسم کھوکھلا ہو گیا، 2 کیڑے آخر میں بچے تھے۔ وہ زبان کی طرف اور ایک دل کی طرف جب بڑھنے لگا تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں ہر بلا مصیبت پر صبر کرتا ہوں اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، اے ایوب ہم نے تجھے صبر کرنے والا پایا، ہم نے تجھے صبر کرنے والا پایا۔ جب وہ دونوں کیڑے زبان اور دل کی طرف بڑھے تو یہ شکایت نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ اس وجہ سے کہا کہ زبان سے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور دل سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہ دونوں بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا ذکر کیسے کر پاؤں گا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور 2 انار دیے تھے جنت سے، ان کو کھانے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے اور پاؤں سے زمین پر مارا، بائیں پاؤں سے تو ایک چشمہ جاری ہوا جس سے غسل کیا، اور دوسرے پاؤں سے جب دائیں پاؤں سے مارا تو ایک چشمہ نکلا جس کو پانی پیا اور پینے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے پہلے، اس سے بھی اچھے ہو گئے اور تندرست ہو گئے، حسین و جمیل ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ حضرت بی بی رحمت، ان کی بیوی تھی حضرت رحمت، انہوں نے بہت ساتھ دیا اور خدمت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر سے مال و متاع، اولاد، سب کچھ عطا کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ امر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو ذکر کرنے والا بنائے، ذاکرین اور شاکرین میں شامل فرمائے اور غافلوں سے ہم سب کی نجات عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اور نفس کے حملوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کریں، صفوں کو اچھے